السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا نشانی اور علامت ہوتی ہے، یعنی کیسے علم ہوگا کہ اللہ رب العزت اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کو بندے کا پسند کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلے بات، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھ لے پوری دنیا پر عیسائی، یہودی، ہندو کتنے مالدار ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ سلسلہ صحیحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بیان کی ہے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے ہیں؟ صحیح الجامع، دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پر توجہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ طریقہ قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ رب العالمین کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے لا علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے بھی ہیں، آزمائش بھی کرتے ہیں۔ آزمائش کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کبھی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ یہ اللہ ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا ہے
لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنے محبت کے دعوے میں اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، تو ہی تو بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا، آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا ہے تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے، تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ ذوالجلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا، اس پہ پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں کہ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تعالی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا، تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو، صبر کی بجائے غلط شکوے اور گمان کیے، تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ تشریح: انسان مراد ہے جسے اللہ تعالی مختلف مصائب اور آزمائش میں مبتلا کرے، لیکن وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اور آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان اچھا ہی رکھتا ہے، چنانچہ خوشنودی اور مصیبت کے مطابق ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ناراضی کی وجہ سے نہیں ڈالتا، بلکہ یہ تو مکروہ چیز کو دور کرنے کے لیے یا گناہوں کے کفارے کے لیے اور یا مرتبہ بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے، اور بندہ جب خوشی خوشی سے اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ترمذی: چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی بھی دکھ و تکلیف و رنج و غم آئے یا صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھے، ہر دکھ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ابن خزیمہ: نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری کی حالت میں گیا، بیمار پرسی کے لیے۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، بے شک آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں، اور میں نے کہا اگر ایسی حالت میں ہے تو پھر آپ کے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے درخت کے پتے جڑتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جاڑتا ہے۔ بخاری: ان حدیث میں ہر مومن کے لیے بشارت ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان مذکورہ تکالیف میں سے کسی نہ کسی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ امراض و تکالیف بدنی ہو یا قلبی، ان کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ ذوالجلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ ذوالجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی پسند آ جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال جبرائیل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ ذوالجلال جبرائیل سے کہتے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں اللہ ذوالجلال تو حق ہی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں،
تو جبرائیل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس سے۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبرائیل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے محبت کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی کہ کعبۃ اللہ بیت المعمور کے عین مقابل اور سامنے ہے۔ بیت المعمور آسمانوں میں فرشتوں کے لیے بیت اللہ و کعبۃ اللہ ہے، جس کے ارد گرد ہر آن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر کسی فرشتے کی دوبارہ قیامت تک طواف کی باری نہیں آتی۔ تو اس بیت المعمور کے مقابل زمین پر کعبۃ اللہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان سب کا اس سے محبت کرنا، آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبرائیل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ رب العزت کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے فیس بک، واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔